میں تو اس کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور عارف بھائی مجھے پوری طرح سے پھنسا رہے تھے۔ میں نے کہا عارف بھائی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں کوئی شرارت نہیں کروں گی، لیکن مجھے کسی کے آفس میں نہیں جانا۔ لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ صبح 7 بجے میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مجبوراً مجھے تیار ہونا پڑا۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں اس شخص کی مت مار کے رکھ دوں گی، پھر وہ خود ہی مجھے چھوڑ دے گا۔ میں کوئی اچھے ارادے سے نہیں گئی تھی۔ عارف بھائی خود مجھے اس کے آفس میں چھوڑنے گئے۔ آج میں اسی شخص کے سامنے کرسی پہ بیٹھی تھی جسے کبھی کھڑکی سے دیکھا کرتی تھی۔ عارف بھائی کہنے لگے، دیکھو میں تمہیں روکوں گا نہیں، تم جتنی چاہے سختی دعا کے ساتھ کر سکتے ہو، بس کچھ مہینے اسے اپنے آفس میں رکھو تاکہ اس کے دماغ میں جو آئے دن شرارتیں امڑتی رہتی ہیں نا وہ ذرا کم ہو سکے، کیونکہ جو حرکت اس نے پچھلے دنوں کی ہے میں بہت ڈر گیا ہوں۔ گھر میں رہے گی تو باز نہیں آئے گی، یہاں رہے گی تو مجھے تسلی رہے گی کہ تم اس کے ساتھ ہو۔ وہ کہنے لگا، آپ جا سکتے ہیں، آپ کی بہن اب میری ذمہ داری ہے، اور 3 مہینے میں یہ آپ کو بالکل تیر کی طرح سیدھی ملے گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اس کی بات سن کے میرا خون کھول اٹھا۔ وہ مجھے ٹھیک سے جانتا ہی نہیں تھا۔ میں نے عارف بھائی کے سامنے ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کی۔ میں چپ چاپ نظریں جھکا کے بیٹھی رہی۔ عارف بھائی کچھ دیر بعد ہی جا چکے تھے۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے بار بار غور غور سے دیکھ رہا تھا، اور اس کا یوں دیکھنا میری جان نکال رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے ٹائپنگ آتی ہے۔ کہنے لگا، اچھا، اور کیا کیا آتا ہے؟ ابھی بھی اپنی ہاتھ کی انگلی میں پین پھنسائے پین کو الٹ پلٹ کر رہا تھا اور مجھے دیکھے جا رہا تھا۔